اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वाक़या करबला से हासिल होने वाले असबाक क्या है हमारे लिए, यानी दावत फ़िक्र क्या है, इस हवाले से हमें क्या इससे सबक मिलता है। तो ये सबक चंद पॉइंट्स की सूरत में है, तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं चंद पॉइंट्स अहम आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर एक ये है कि जब इंसान को हक़ समझ आओ। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये जो मैं निकात रख रहा हूँ वाक़या करबला से मुताल्लिक़, ये वाक़या करबला का जो उमूमी पस मंज़र है, जो अवामी उसलूब और फ़िक्र है, जो आम तौर पर पेश की जाती है, उसके मुताबिक मैं रख रहा हूँ कि वो ये है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी मर्ज़ी से एक फ़ासिक और फ़ाजिर और बाज़ बहुत आगे चले जाते हैं काफिर बादशाह जो हुदूद इलाहिया को पामाल कर रहा था और वो एक डिक्टेटर और आमिर की हैसियत से गोया आ चुका था, तो उसके मुकाबले में आए थे और हक़ को बुलंद करने के लिए, हक़ के प्रचार के लिए। ये एक उमूमी नज़रिया है जो आम तौर पर मुसलमानों का सामने आता है, लेकिन इसमें जो काफिर और इस किस्म के मुशरिक या हुदूद इलाहिया को पामाल करने का जो सिलसिला है, ये आम तौर पर रवाफिज़ की तरफ से या सहाबा के दुश्मनान की तरफ से ज़्यादा आ रहा है। ताहम इस वाक़े के हवाले से 4 ग्रुप हमें नज़र आते हैं दुनिया में। एक ग्रुप तो वो है कि कर रहा था कि इस वाक़े करबला के हवाले से, या यूँ कहें यजीद के किरदार के हवाले से 4 किस्म के ग्रोह हमें दुनिया में मिल रहे हैं। एक ग्रुप वो है जो यजीद को काफिर मुशरिक हुदूद इलाहिया को पामाल करने वाला समझता है और सख्त किस्म की जरा करता है। तो ये जो कहता है कि महारिम से वो निकाह को जायज़ समझता था और अल्लाह के हुदूद को पामाल कर रखा था और काफिर और मुशरिक था, इस किस्म की बातें। ये आम तौर पर दुश्मनाने सहाबा जो ग्रुप हैं रवाफिज़ का, वो इस किस्म की बातें करते हैं। दूसरा ग्रुप वो है कि जो यजीद के हवाले से या इस वाक़या करबला के हवाले से जो उसका नज़रिया है वो ये है कि यजीद एक फासिक फाजिर आदमी था और गुनाहगार था और उसके अंदर बहुत सारे मासियात के काम पाए जाते थे और उसके 3 स्याह कारनामे हैं मक्का, मदीना और करबला के हवाले से। ये अहले सुन्नत का आम तौर पर एक बड़ा ग्रोह इसी का हामिल है, इसी नज़रिए का हामिल है, और देवबंद का ख़ास तौर पर देवबंद भी इसमें आ रहे हैं। और इसी तरह एक तीसरा ग्रुप है, और वो तीसरा ग्रुप ये है कि जो यजीद के हवाले से ये कहता है कि वो हुदूद इलाहिया को पामाल करने वाला था, काफिर तो नहीं था, मुसलमान था, लेकिन बस इस्लाम के नाम पर एक दब्बा था और उसके 3 स्याह कारनामे हैं और ख़तरनाक आदमी था और उसने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए, गोया कुफर के करीब पहुंचा हुआ था, अगरचे काफिर नहीं कहते। ये आम तौर पर जो है बरेलवी हजरात, जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के या इस तरह के या इनमें जो ज़्यादा गाली या आगे चले जाते हैं, वो हजरात इस हवाले से ज़्यादा तशद्दुद बरतते हैं, यहाँ तक कि जो ग्रुप है रवाफिज़ का उसके करीब चले जाते हैं या उसमें दाखिल हो जाते हैं। चौथा ग्रुप है वो बाज़ इशाअत तौहीद व सुन्ना के हजरात का है, बाज़ हजरात उसमें ऐसे हैं, और जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना और अहले हदीस में भी बहुत बड़ी तादाद इसी की हामिल है। और वो ये है कि वो यजीद को इन तमाम मामलात से बिल्कुल मुबर्रा समझते हैं, तीनों स्याह कारनामों के हवाले से, और वो कहते हैं कि यजीद ने कोई मुस्तनद ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसमें उसने हज़रत हुसैन को शहीद करने का या उनके घराने को शहीद करने का आर्डर दिया हो। कोई ऐसी सही सरीह मुस्तनद रिवायत, ठोस रिवायत आज तक दुनिया पेश नहीं कर सकी, और ना वो वहाँ मौजूद था, ना फ़ाइल था, ना आमिर था, तो फिर उसको कैसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये भी एक ग्रोह है, और इस ग्रोह के हवाले से ये नज़रिया बड़े बड़े हजरात भी पेश करते हैं, बल्कि इस हवाले से मैंने मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का भी जो है उनके फतावा उस्मानी के अंदर इस तरह की इबारात भी मौजूद हैं कि जिन हजरात ने बड़ी गहराई के साथ इस मसले को मुताला किया है। बहरहाल ये हजरात थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं, इशाअत वाले हजरात, वो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तक भी और रहमतुल्लाह अलैह इस किस्म के जो है अलक़ाबात भी देने लग जाते हैं। तो बहरहाल हुदूद से इंसान को मेरे ख्याल से मुतजाविज़ नहीं होना चाहिए, दरमियाने अंदाज में मुतदिल जो उम्मत का रवैया है उसी को अपना लेना चाहिए।
تو المختصر اس میں جو میں نے 4 آپ کے سامنے پیش کیے ہیں نظریات، ان میں سے جو عام نظریہ ہے میں اسی کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی مرضی سے ایک فاسق اور فاجر وقت کے جو ظالم بادشاہ تھا جو اس کے خلاف جو ہے اٹھے تھے اور اس کے مقابلے میں چلے گئے تھے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارے سامنے چند نکات، اگر اسی واقعے کو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو چند نکات ہمارے سامنے آئیں گے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمبر 1، جب ایک انسان کو حق سمجھ آ جائے تو حق پر ڈٹ جائے. نمبر 2، حق کے مقابلے میں اگر اس کے اکثریت آئی ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ اکثریت ہے، بہت زیادہ افرادی قوت بھی ہے، بہت بڑا اسلحہ بھاری اسلحہ بھی اس کے مقابلے میں لے کر آئے، تو پھر بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، اکثریت پر نظر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی مدد پر، اللہ کی تائید اور نصرت پر جو ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. نمبر 3، حق پر اگر کٹ بھی گئے، ایسی صورت میں مر بھی گئے، کٹ بھی گئے، تو پھر بھی یاد رکھیں آپ کامیاب ہیں. اور باطل اگر بہت زیادہ پھل پھول بھی گیا بظاہر، لیکن ناکامی بالآخر اس کا انجام اور مقدر ہوگی. نمبر 4، حق والوں کو اگرچہ وقتی طور پر جیسے بھی حالات سے وہ دوچار ہوں، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ ان کو نیکنامی کے ایک سلسلہ عطا فرما دیتے ہیں، اور لوگ ان کو صدیوں بعد، ہزاروں سال بعد بھی اپنے لیے آئیڈیل، ماشاءاللہ، راہ، نمونہ، گائیڈ لائن سمجھتے ہیں ان کے طرز عمل کو، جیسے حسینی طرز عمل کو آپ دیکھ لیں. اور باطل تا قیامت وہ ہمیشہ کی شرمندگی اور بدنامی اپنے سر لے لیتا ہے، چاہے اپنے وقت میں وہ جتنا ہی بظاہر کامیاب ہوتا وہ نظر آئے. نمبر 5، حق کی پرچار کے لیے انسان کو تن من دن کسی بھی طرح قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 6، وقت کا جابر اور ظالم اور فرعون صفت بھی اگر حاکم ہو مقابلے میں، اور انسان بظاہر تنہا ہو اسبابی لائن سے، تو پھر بھی اس کو اعلان حق کرتے ہوئے صبر و استقامت کا اور جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھ لیں، کس طرح نمرود کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور پوری سلطنت کو جو ہے للکارا تھا انہوں نے. نمبر 6، حق والوں کو اپنے چاہنے والوں کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے، ان کا امتحان بھی لینا چاہیے، اس لیے کہ ہر وہ جو اس کے دائیں بائیں ہوں گے ضرور نہیں کہ سارے اس کے اپنے ہی ہوں، بلکہ کچھ اس میں کوفیوں کی طرح بے وفا بھی ہو سکتے ہیں، غدار اور بے ضمیر لوٹے بھی ہو سکتے ہیں، اور خون کے پیاسے بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کوفیوں نے پھر کیا کچھ کیا، جنہوں نے دم بھرا تھا، قسمیں اٹھا کر لمبی قسمیں کھائی تھی، وعدے کیے تھے، لیکن وقت آیا تو انہوں نے پھر بے ضمیر لوٹے بن گئے اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے. نمبر 7، رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ کرنے کے لیے انسان کو بحسب استطاعت کوشاں رہنا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اتنے اسباب ہوں گے تو ہم آگے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک حد تک انسان کو اسباب وہ چیزیں بھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کر لینے چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی ساری زندگی ہی اسباب کو گٹھا کرنے میں لگا دے اور باطل پھیلتے پھیلتے کہیں سے کہیں پہنچ جائے. انسان کو ذرا حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کبھی کبھی اللہ کی ذات پر توکل محض کے ساتھ پہ بھی کبھی چلنا ہوتا ہے. اور نمبر 8، جنگ اگر مسلط ہو جائے تو پھر اسبابی اور افرادی کمی یا بچوں کا، عورتوں کا ساتھ ہونا، یہ حالات انسان کو بزدل نہ بنا دیں کہیں کہ اب کیا کریں، اسباب نہیں ہیں، کم ہیں، نہیں ہیں، 7 بیوی بچے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ان کی خاطر انسان مایوسی اور بزدلی اختیار کر لے. نہیں، بلکہ انسان کو بے قدر ہمت جب سمجھتا ہے کہ اب سر سے پانی گزرنے کو آ گیا ہے تو پھر ہمت دکھائے اور ہمت کر کے کچھ کر دکھائے، پھر بے شک جام شہادت نوش کر جائے. کیونکہ کافروں کے، غیر مسلموں کے دان کھٹے کرنے بھی، دشمنوں کے دان کھٹے کرنے بھی اس موقع پر باطل پرستوں کے ضروری ہوتے ہیں، نہ کہ انسان مظلومیت کی موت پر مارا جائے. نمبر 9، حتی الامکان جنگ سے بچنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی جب ان کو خبر بھی مل گئی، سب کچھ مدینہ میں تھے، والی مدینہ نے ان کو جو ہے مراسلہ بھی پہنچایا، لیکن وہ پھر وہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور 4 مہینوں کے لگ بھگ وقت بڑی خاموشی کے ساتھ عبادت گزاری میں انہوں نے گزارا تھا۔ تو حتی الامکان انسان کو جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے، اور پھر اگر آدمی کو یہ سمجھ آ جائے کہ بہت سارے ایسے کہ جو غدار تھے، بے ضمیر تھے، اور وہ وفاداری کا دم بھرنے کی نعرے لگا رہے تھے، لیکن وقت نے بتایا کہ وہ تو غدار نکلے، تو ایسے موقع پر انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ جب وہ دائیں بائیں کے دشمنوں سے زیادہ آگے کا آدمی اگر اس سے مذاکرات امن میں بہتری نظر آئے تو مذاکرات امن کے حوالے سے پیشکش کرنا بھی یہ بھی جو ہے ٹھیک ہے، درست ہے۔ جس طرح کہ حضرت حسین علیہ السلام کے حوالے سے مذاکرات، 3 نکاتی مذاکرات کا سلسلہ بھی ہمیں 2 طرفہ کتابوں میں مل رہا ہے۔ نمبر 10، غدار اور بے ضمیر لوٹے جب وہ سامنے آ جائیں تو ان کو بے نقاب کر کے سارے جرائم اور مظالم کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان کو جھنجھوڑنا بھی یہ بھی ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں، آئندہ قیامت تک آنے والے انسان اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کے سامنے یہ جو بیانک چہرے ہیں، ان کا بیانک کردار ہے، وہ کھل کر سامنے آ سکے کہ اصل ذمہ دار کون ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا میں خطبات ہمیں ملتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی اصغر، علی اکبر وغیرہ، علی اکبر کے، اور اسی طرح جو ہے ہمیں حر بن یزید کے ملتے ہیں، اور اسی طرح حضرت زینب بہن کے ملتے ہیں، حضرت ام کلثوم بہن کے ملتے ہیں، اور سکینہ صغرا وغیرہ بیٹیوں کے ہمیں ملتے ہیں، زین العابدین بیٹے کے ہمیں ملتے ہیں۔ تو چند خطبات کو اگر آپ اٹھائیں تو چند چیزیں میں مشترک ہیں۔ اے کوفیو، غدارو، مکارو، تم نے ہمیں دھوکے کے ساتھ بلایا اور تم نے اپنی تلواروں سے اپنے اہل بیت کے خون کو جو ہے خاندان رسالت کے خون سے جو اپنی تلواروں کو رنگین کر ڈالا۔ تو یہ اس طرح کا مضمون ہمیں ملتا ہے کہ جس میں وہ سارے ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور اصل قاتل اور مجرم ان کو ٹھہرا رہے ہیں کہ جو اس وقت سے آج تک گریہ و ماتم کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں آنسو بہا کر اور اس طرح کی حرکات کر کے۔ اور اس نمبر 11 نقطہ یہ ہے کہ عین شہادت کے وقت بھی انسان کو نماز اور سجدہ حتی الامکان اس کی ادائیگی کر لینی چاہیے، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ عین شہادت کے وقت بھی سجدے میں سر رکھ رہے ہیں اور نماز کسی کیفیت بنا رہے ہیں۔ اور نمبر 12 کہ جب حالات کا ظاہری طور پر پورا ادراک نہ ہو کہ آگے حالات کس طرح کے ہیں تو یکدم انسان کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ اسبابی لائن سے تھوڑی سی انسان کو جو ہے وہاں کا جائزہ اور ادراک حاصل کر لینا چاہیے، جائزہ لے لینا چاہیے۔ جس طرح کہ ہزاروں خطوط اور وفود آنے کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل جو اپنے چچا زاد ہیں ان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، اور پھر ان کی رپورٹ پر آپ وہاں کی طرف کوفہ کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور پھر آگے کی جو واقعات راستے میں ہو گئے یا جو بھی۔ تو یہ میں نے واقعہ کربلا تو بیان نہیں کیا، البتہ واقعہ کربلا کے حوالے سے 4 نظریات عام طور پر جو انسانوں کے پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 12 نکات، اسباق، دروس، دعوت فکر جو ہمیں اس واقعے سے حاصل ہوتی ہے، وہ میں نے چند نکات یعنی 12 نکات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔